گونجا دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے خود بنایا ہے، کب سے بھوکی ہے، تھوڑا سا تو کھا لیں۔ بہت شکریہ لیکن مجھے بھوک نہیں ہے۔ انہیں کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ اس بیگم خاتون کی وجہ سے یہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ سب کچھ خود کر کے زہر کی شیشی میرے خیمے میں رکھ دی۔ بہت چالاک خاتون ہے وہ، غدار ہمارے قبیلے میں موجود ہے۔ اور جو وہ شہزادی یہاں آئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ شاید وہ بھی اسی کے ساتھ ملی۔ حاضل خاتون، ہم لوگ حلف رب قصور ہے، جانتے ہیں ہم لوگ، سوچ سمجھ کے بولے۔ جو غلطی بیگم خاتون نے کی تھی وہ آپ نہ دہرائیں۔ یہ لیجیے، کھا لیں اسے، آپ کی باتوں سے ان کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ ہی کھائیں۔ بہت ہی مزے کا ہے، شکریہ تمہارا۔ ویسے آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ کس خاندان سے تعلق ہے آپ کی بہو میں کا؟ بتاتی ہوں حاضل خاتون، آپ جانتی ہیں اسے جسے آپ نے چالاک کہا، وہی غدار عورت اور سسلیا کو یہاں پر لانے والی ہولوفیرا ہے۔ گونجا رکو رکو، گونجا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ والدہ، ہولوفیرا اگر یہاں آئی تو میں چلی جاؤں گی۔ ابھی بھی نہیں، تیار رہو سارے۔ ابھی کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ راہب کو باندھ کر اکٹھے ہو جاؤ، تیار ہونے کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے۔ شہزادے، یہ میں خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن ہم ایسی جگہ پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں جہاں ہزاروں سپاہی موجود ہیں؟ اور اگر ہم نے حملہ کر دیا تو ہم نکلیں گے کیسے؟ اگر اتنے ہی خوفزدہ ہو تو آئے کیوں؟ نہیں، یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے، تدبیر ہے یہ۔ ہم خاموشی سے وہاں گھس کر میدان کو برباد کر کے وہاں سے نکلیں گے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے شہزادے؟ ممکن ہے البائے، بہت اچھی طرح ممکن ہے۔ جلدی سے اب خشک جڑی بوٹیاں جنگل سے لے آؤ، جتنی بھی ہو سکے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی۔ جو حکم آپ کا۔ خوبصورت ہولوفیرا، یاد رہے بیوی بن رہی ہو میری، ساری زندگی اب میرے ساتھ گزرے گی تمہاری، تم چاہو یا نہ چاہو، اب تم میری ہو۔ کمانڈر لوکاس، کراسی صاحب آ گئے۔ آنے دو انہیں۔ ہاں، کراسی سردار، آپ نے عزت بخشی ہمیں۔ شادی میں نہیں آیا، تم سے معلومات لینے کے لیے آیا ہوں۔ مقدس امانتیں عثمان لے گیا، جو پل کا وعدہ تھا وہ عثمان نے گرا دیا۔ اس سب کی کیا کوئی وضاحت دے سکتے ہو لوکاس؟ جیت اور ہار دونوں کے سامنے ہو۔ اب اس موقع پر کیا آپ شکایت کریں گے یا ساتھ میں مل کے کوئی منصوبہ بنائیں جس سے عثمان کو ختم کر سکے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کراسی صاحب؟ یہ کون ہے اور اتنی تیزی سے ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ وہ ہمارے سپاہیوں میں سے ایک ہے حضور،
खैर तो है, इतनी जल्दी की वजह क्या है? हुजूर, ये बारा खातून ने भेजा है। और हाँ, भाई को क्या हुआ बाबा? लुकास होलोफेरा की जबरदस्ती शादी करवा रहा है, और खबर मिलते ही और पादरी के भेष में चंद सिपाही साथ लेकर वहां पहुंचेगा। सरोज और यूसुफ उसके साथ है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर। इस मौके पर उसने शहजादे को अकेला नहीं छोड़ा। अगर लुकास पूरे लश्कर के साथ उसके सामने आएगा, होलोफेरा को तो वो निकाल लाएंगे वहां से, लेकिन नुकसान होगा इसके बदले। क्या करना चाहिए सरदार? क्या? यकीनन हम उसे वहां नहीं छोड़े, उसे काफिरों के चुंगल से निकाल कर लाएंगे। आजा! शहजादे, करासी साहब भी यहां है। जब बाबा को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा इसके साथ। चलते हैं, बिस्मिल्लाह। कमांडर लुकास, राहिब आ गया। पादरी आ गए हैं। चलो उठो। छोड़ो मुझे। चुपचाप साथ चलो वरना घसीटता हुआ ले जाऊंगा। मेरे दोस्तों, राय भी यहां पहुंच गए हैं। होलोफेरा, आर्कदियुस, यहां आ जाओ ताकि तुम दोनों का रिश्ता करें और एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ सके। खुशामदीद पादरी साहब, इज्जत बख्शी आपने। ये दोनों साथ जिंदगी गुजारने के लिए बहुत पुरजोश हैं। कुछ ही देर में पादरी साहब के सामने ये मुकद्दस हल्फ उठाएंगे। खुदा इनको एक अच्छा मुस्तकबिल अता करे और दुआ है इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। हम तैयार हैं पादरी साहब।
والدہ اور مودود کی گفتگو جاری ہوتی ہے۔ مودود اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کر کہتے ہیں، کیا کروں، یہی قسمت میں لکھا تھا شاید میری۔ وہ اپنی والدہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، والدہ بہت رنجیدہ ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔ مودود اپنی بات کو آگے بڑھا کر کہتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مودود بھی کافی رنجیدہ ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ مودود پھر دیکھتا ہے سامنے ایک سپاہی آ رہا ہوتا ہے اور جو مودود سے کہتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے، آپ کو سزا سنائی جائے گی۔ پھر مودود آگے ہاں میں سر ہلا کر اس کے پیچھے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ چلے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھ کر پھر آگے جاتا ہے، والدہ اس کے پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ والدہ بہت رنجیدہ ہوتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پیچھے دیکھتے دیکھتے پھر چل پڑتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر دیا جاتا ہے جس میں مودود سپاہیوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ مودود سپاہیوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور ایک قبیلہ ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جو تہ خانہ ہوتا ہے، جس میں مودود اور دو سپاہی جنہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوتے ہیں مودود کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر منظر تبدیل کر کے ایک بڑا سا میدان دکھایا جاتا ہے جس میں نور الدین زنگی اور تمام سپاہی اور تمام معززین کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ تمام وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مودود سامنے آئے گا، کب مودود سامنے آئے گا اور اس کو سزا سنا دی جائے گی۔ تب تمام لوگوں کے منہ جو ہیں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تمام لوگ پریشان ہوتے ہیں اور سب نور الدین زنگی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تب مودود آتے ہیں اور مودود کے چہرے پہ ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک مطمئن پن سا ہوتا ہے اور وہ مسکراہٹ ہوتی ہے اس کے چہرے پہ۔ ناظرین، تب ان کی مودود کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے، وہ آ رہی ہوتی ہیں اور محل کے تمام خواتین پردوں کے پیچھے آ جاتی ہیں، تمام انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تب مودود کہتے ہیں کہ آج اسے ایسی ہی آگ سے جلایا جائے گا حق کو۔ وہ نور الدین زنگی کو کہتے ہیں۔ تب ان کی والدہ آگے آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے نور الدین زنگی اس سلاخ کو جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں گرم ہو رہی ہوتی ہے، اس آگ سے بھڑکتی ہوئی آگ میں گرم ہوتی سلائی کو اٹھاتے ہیں اور مودود کی جانب بڑھتے ہیں۔ مودود کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سلاخ ان کی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مودود کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے نور الدین زنگی آ رہے ہوتے ہیں۔ تب وہ سیخ جس سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں کہ اپنا سر اٹھاؤ۔ مودود اپنا سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سر جھکا نہیں آغا، میرا سر جھکا نہیں، میں نے غلطی کی، مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، میں نے واقعی غلطی کی اور مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا۔ تب ناظرین اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے، پھر نور الدین زنگی کو دکھایا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی اپنے بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور وہ سیخ جو اس نے ہاتھ میں لی ہوتی ہے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے اور ہر ایک کے سینہ دھڑک رہا ہوتا ہے۔ مودود کی والدہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، سب کی نظریں مودود پر لگی ہوتی ہیں اور نور الدین کے ہاتھ میں وہ سیخ ہوتی ہے جو وہ اس کی آنکھوں پر لگانا چاہتا ہے پر لگا نہیں سکتا۔ تب وہ سیخ وہ دوبارہ ٹھنڈے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تب مودود بھی حیرانی سے نور الدین زنگی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اب آگ کو آگ سے نہیں، وہ پیچھے ہٹ کر اپنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے بلکہ پانی سے بجھایا جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب آگ کو آگ سے نہیں بلکہ پانی سے بجھایا جائے گا۔ مودود اس کی منہ کی طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی ایک شخص جو کہ پورے کالے لباس میں ملبوس ہوتا ہے، جو کہ ان کے
تخت میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے وہ وہی موجود ہوتا ہے اور نور الدین زنگی اس کی طرف دیکھتے ہیں. تب اسے کچھ یاد آتا ہے کہ اس نے کچھ کہا تھا آپ کا حکم فتویٰ کے مطابق جائز ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھا کر کہتا ہے کہ چاہے فتنے میں مفتی فتویٰ ہو، تم آخری فتویٰ اپنے دل سے بولو. تم غافل کی آنکھ تو ویسے بھی حقیقت نہیں دیکھ سکتی، غافل کی آنکھ تو ویسے بھی حقیقت نہیں دیکھ سکتی. معرفت سر کی آنکھ سے نہیں، معرفت سر کی آنکھ سے نہیں. وہ اپنی بات کو آگے بڑھا کر کہتا ہے کہ بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھنے اور حقیقت کو سمجھنے کا نام ہے. وہ عالم جو کہ نور الدین زنگی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن فتویٰ اپنے دل سے لیا جاتا ہے. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہیں سناتے ہیں اور وہ بھی ان کو بات بھی بتاتے ہیں. تب وہ ان کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اس عالم نے کیا کہا تھا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا. نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار ہو جاؤ. اور اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کرو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. تب تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سر ہلاتے ہیں. نور الدین زنگی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور معاف کرنا اور احسان کرنا ایک سلطان کی شان ہے. وہ مودود کو کہتے ہیں. مودود اپنا سر جھکاتے ہیں اور نور الدین زنگی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہیں، اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر آگے اس کا ہاتھ ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم آزاد ہو. نور الدین زنگی اپنے بھائی سے کہتے ہیں اور اسقلان میں قیام کرو میرے بھائی. وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں میں تمہیں تمہارے سپاہی واپس دیتا ہوں، خزانے میں سے تمہارا جتنا سونا چاہیے تم لے سکتے ہو. آغا. مودود آگے بڑھتا ہے، آغا کہتا ہے. پھر نور الدین زنگی کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں، وہ اس کی بات کو کاٹ کر کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں اور اپنے عمل پر شرمندگی نہیں مودود، اگر تمہیں اپنے عمل پر شرمندگی نہیں ہے مودود، تو وہ اپنی انگلی اس کی دل کی جانب لے کر کہتا ہے تو پھر چاہیے کہ تم میری مخالفت جاری رکھو. اگر تمہیں شرمندگی نہیں ہے تو تم اپنی مخالفت کو جاری رکھو. ناظرین، تب منظر تبدیل کر دیا جاتا ہے اور دوسرا منظر قدس کا ہمیں دکھایا جاتا ہے. پھر اس میں ہمیں صلیبیوں کو دکھایا جاتا ہے کہ برنات قدس میں نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ ایک کمانڈر ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ برنات قدس میں نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. میں زور و زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتا. وہ تلوار نکالتا ہے اور اکثر وہ صلیبی کمانڈر دولت سے بات کر رہا ہوتا ہے. دولت اور دولت کے سپاہی بھی ہوتے ہیں. اور تب وکٹوریا سامنے آتی ہے، وکٹوریا سامنے نکل کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی تلوار نیچے رکھ دو، برنات کو گرفتار کیے بغیر نہیں. دولت کہتا ہے ضرورت پڑی تو میں اس جگہ کو خون کے دریا سے بدل دوں گا. دولت بڑے غصے میں ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے. تب صلیبی کمانڈر نے بھی تلوار تانی ہوتی ہے. وکٹوریا باہر نکل کر آگے بڑھ کر آتی ہے اور دولت کے سامنے آ جاتی ہے اور بڑی نخرے دکھا کر بولتی ہے کہ برنات یہاں نہیں ہے، میں نے اسے نکال دیا. وہ اپنی بات دولت کی طرف بڑھا کر کہتی ہے کہ مگر یقین کرو اگر وہ یہاں ہوتا تو میں تمہارے حوالے کر دیتی. وکٹوریا دولت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ برنات یہاں نہیں ہے، برنات کو مارنے تک آپ بھی میری دشمن ہیں.